بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 148 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 113 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے معروف و منکر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے ستر و تبرج کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ستر و تبرج کو حدیث جنود عقل و جہل میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے قرار دیا ہے۔ انسان کی حقیقت پردوں میں چھپی ایک روشنی ہے، روشنی جو جب ضبط میں رہے تو عفاف کہلاتی ہے اور جب بے قید ہو جائے تو تبرج بن جاتی ہے۔ اسی ضبط اور بے ضبط کے درمیان عقل و جہل کی دو فوجیں صف آرا ہیں، عقل جس کا لشکر ستر سے مزین ہے اور جہل جس کا پرچم تبرج کے رنگوں میں لہرا رہا ہے۔ لغوی حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ستر عربی کے معنی ساترا سے ہے، چھپانا، ڈھانپنا، پوشیدہ رکھنا، یعنی چیز کو اس کی پاکیزہ حد میں محفوظ رکھنا، اور تبرج باب تفاعل ہے، ظاہر ہونا، نمائش کرنا، خود کو نمایاں کرنا، گویا ایک ظاہری جلوہ جس کے پیچھے باطن کی حیا دم توڑ رہی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ستر نور عقل کا لباس ہے اور تبرج ظلمات جہل کی آرائش ہے۔ قرآن کریم نے جب ستر کی تعلیم دی تو لباس کا ذکر کر کے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس تقوی ذالک خیر، سورہ اعراف 26۔ یعنی ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کو ڈھانپے، مگر سب سے بہتر لباس تقوی کا ہے، وہ جو دلوں کو چھپاتا ہے۔ اور جب تبرج کی بات آئی تو فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، سورہ احزاب 33۔ یعنی اپنی زینت کو جاہلیت کی نمائش کی طرح ظاہر نہ کرو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں قرآن نے عورت کی عفت کو تمدن الہی کا تاج قرار دیا اور تبرج کو نفس انسانی کے انہدام کا آغاز قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ گویا ایمان کا درخت حیا کی جڑ سے نمو پاتا ہے، اور جس دل میں حیا نہیں وہاں عقیدہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس میں حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیز بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حیا ہے جو ستر کی روح ہے اور جس کا زوال تبرج کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ فقہی اور اخلاقی بصیرت، فقہائے اسلام نے ستر کو محض لباس کا مسئلہ نہیں سمجھا بلکہ اسے ایمان کی علامت اور معاشرتی طہارت کی اساس قرار دیا ہے۔ ستر بدن کی حد سے گزر کر نظر، نیت اور نفس کی پاکیزگی تک پھیل جاتا ہے، اور تبرج محض چہرے یا لباس کی نمائش نہیں بلکہ باطن کی آرزوؤں کی عریانی ہے۔ اگر زینت دل کے اخلاص کے ساتھ ہو تو عبادت بن جاتی ہے، اگر دکھاوے کے ارادے سے ہو تو معصیت کا جامہ پہن لیتی ہے۔ عرفانی و فلسفی تفسیر، عرفاء کے نزدیک ستر صرف بدن کا پردہ نہیں بلکہ روح کا حجاب عصمت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں الحیاء ان یمتنع القلب عن القبیح مخافۃ الفضیحۃ عند اللہ، حیا وہ ہے کہ دل قبیح کام سے اس لیے رک جائے کہ خدا کے سامنے رسوا نہ ہو۔ ابن العربی نے فرمایا کل ما حاجبک عن اللہ فہو التبرج الحقیقی، ہر وہ چیز جو تجھے خدا سے غافل کر دے وہی حقیقی تبرج ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ستر قرب الہی کی راہ ہے اور تبرج اس راہ میں سب سے پہلا حجاب ہے۔ عقل کہتی ہے اپنے حسن کو تقوی سے مزین کر، اور جہل و نادانی کہتی ہے اپنے حسن کو دنیا کے آئینہ میں دیکھ۔ عقل چھپاتی ہے تاکہ پاکیزگی محفوظ رہے، جہل دکھاتی ہے تاکہ لذت بڑھے۔ عقل کے دامن میں ستر ہے اور جہل کی زلفوں میں تبرج ہے۔ جہاں تک اس موضوع کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کی نظر کا تعلق ہے تو
وہ اختصار میں سمندر ہے، الفاظ کم مگر معارف کی گہرائیاں نہایت وسیع ہیں۔ ذیل میں اس عبارت کی تمام باریک نکات، لغوی دلالتوں، عرفانی اشارات، فقہی تطبیقات اور اخلاقی نتائج کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ ملا صدرہ کے نزدیک یہ دو الفاظ اخلاق و معرفت کے دو مقامات ہیں۔ ستر برابر ہے باطن کا نور، تبرج برابر ہے ظاہر کی اندھی نمود۔ ملا صدرہ ان دونوں کو محض فقہی الفاظ نہیں سمجھتے بلکہ انہیں وجودی مقامات کے طور پر لیتے ہیں۔ یہ انہی کی حکمت متعالیہ کا خاص اسلوب ہے، ظاہری الفاظ کی باطنی جہت کو کشف کرنا۔ سب سے پہلے لغوی تحقیق کا عرفانی پس منظر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا سترت شیء سطرا بالفتح اے غطیتہ، یعنی میں نے اسے ڈھانپ دیا۔ ملا صدرہ کے مطابق یہ محض چھپانے کا معنی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نقص کو چھپائے، حسن کی حفاظت کرے یا باطن کو محفوظ رکھے، وہ سب ستر کے مفہوم میں داخل ہے۔ رجل ستیر، عفیف مرد کو کہتے ہیں، پاک دامن مرد کو کہتے ہیں۔ ستیر فعیل کے وزن پر مبالغہ ہے، یعنی جبلتاً پاک دامن اور مزاجاً حیادار۔ یہاں ستر شخصیت کا خلقی وصف بن جاتا ہے، صرف عمل نہیں رہتا۔ جاریتن ستیرتن، پاک دامن اور حیادار عورت۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں لفظ ستیرہ عورت کے لیے استعمال ہو تو اخلاقی رفعت، نسوانی شرافت اور روحانی پاکی کے معنی رکھتا ہے۔ یہ کسی جسمانی پردے سے بڑھ کر باطنی عصمت کا نام ہے۔ حدیث پیش فرمائی ان اللہ حی ستیر یحب الحیا والستر۔ ملا صدرہ نے اس حدیث کو ایک نہایت دقیق نقطہ بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے۔ ستیر بمعنی فاعل برابر خدا کی صفت فعل ہے، یعنی اللہ کا شیوہ، مشیت اور ارادہ ستر ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر کریمانہ پردہ ڈال دیتا ہے، گناہوں پر پردہ، کمزوریوں پر پردہ، رازوں پر پردہ اور روحانی مقامات پر بھی پردہ، حتیٰ کہ بندہ غرور میں نہ پڑے۔ خدا چونکہ ستیر ہے، اس کے بندے کے اخلاق میں بھی ستر ہونا چاہیے، یعنی انسان جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اپنی نگاہ، اپنی زبان اور اپنے ظاہر کو پردے میں رکھتا ہے۔ برج اور ابراج، قلعہ، حفاظت اور بلندی۔ صدرہ نے یہاں اعلی فلسفی نقطہ بیان کیا ہے۔ قلعہ برج کہلاتا ہے تاکہ اشیاء محفوظ رہیں۔ یہ معنی اس لیے لائے گئے کہ ستر بھی ایک قلعہ ہے۔ فلسفیانہ طور پر ستر نفس کے لیے ایک حفاظتی برج ہے۔ جیسے قلعہ دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، ویسے ہی ستر شہوت، توجہ، ریا اور فتنہ سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سورہ نساء آیت نمبر 78۔ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوتے تب بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں ملا صدرہ اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کا حقیقی قلعہ ظاہری نہیں بلکہ اخلاقی ہے۔ جس دل میں ستر کی عمارت ہو وہ سب سے مضبوط برج ہوتا ہے۔ اسی طرح البرج، آنکھ کی وہ کیفیت ہے جب سفیدی پورے سیاہ حصے کو گھیر لے۔ یہ آنکھ کے زیادہ کھلنے، حد سے زیادہ نمود پیدا کرنے اور توجہ طلب ہونے کی کیفیت ہوتی ہے۔ گویا تبرج آنکھ کا حد سے زیادہ کھل جانا، ایسا کھل جانا جو طبعی نہیں بلکہ متکلف، بناوٹی اور غیر پسندیدہ ہے۔ یہ محض لغت نہیں، یہ انسانی اخلاق کی تصویری تشریح ہے۔ حدیث میں ہے کان یکرہ 10 حلال منہا التبرج بزینہ لغیر محلہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 حلال چیزوں کو ناپسند فرماتے، ان میں سے تبرج بزینت ہے۔ ملا صدرہ کے مطابق اس حدیث میں اشارہ ہے کہ تبرج حلال ہونے کے باوجود مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یعنی اصل فعل حرام نہ بھی ہو لیکن اس کا اخلاقی اور باطنی نقصان بڑا ہے۔ تبرج نفس میں غرور، خود نمائی، شہوت انگیزی اور روحانی بے حجابی پیدا کرتا ہے۔ تبرج برابر ہے زینت کا نامناسب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ التبرج اظہار الزینت للاجانب، عورت کے لیے مطلقاً مذموم ہے کیونکہ عورت میں نفس لطیف ہوتا ہے جو نمائش سے جلد
متاثر ہوتا ہے۔ مرد کے لیے قید ہے لغیر محلھا، مرد کی نمائش بھی مذموم ہے مگر بے شرط غیر محلہ، یعنی وقت، جگہ اور نیت کا فساد ہونے پر موقوف ہونا۔ یہ بڑا اخلاقی اصول ہے۔ تبرج ہمیشہ نیت اور محل کے فساد سے بنتا ہے۔ تبرج کا صحیح مفہوم وہ رویہ جو حیا کے مقابل ہو۔ والمراد من التبرج ہا ہنا ما یقابل الحیا، یعنی تبرج صرف زینت دکھانا نہیں بلکہ حیا کے مقابل ایک باطنی رویہ ہے۔ تبرج برابر ہے بے حیائی نظر، تبرج برابر ہے بے حیائی نیت، تبرج کا معنی بے حیائی دل۔ تبرج یعنی وہ حالت جس میں انسان اپنی حقیقت کو بے پردہ کر دیتا ہے، خواہ وہ جسم ہو، خواہ اخلاق ہو، خواہ کلام ہو۔ صدرہ کے نزدیک تبرج یعنی روح کا عریان ہو جانا اور ستر روح کا لباس عصمت پہن لینا۔ گویا ان کے نزدیک ستر خدا کی صفت ہے جو بندے میں پاکیزگی، وقار اور روحانی تحفظ پیدا کرتی ہے۔ تبرج نفس کی بیماری ہے جو انسان کو ظاہری نمائش، باطنی بے حیائی میں مبتلا کرتی ہے۔ ستر ایک قلعہ ہے، وجود کا برج جو گناہوں اور فتنوں سے بچاتا ہے۔ تبرج آنکھ کا حد سے زیادہ کھل جانا ہے، خواہ دل کی آنکھ ہو یا ظاہر کی۔ تبرج کا اصل قبح نیت میں ہے، کب، کہاں، کیوں اور کس کے لیے۔ ستر کا اصل حسن دل کے پردے میں ہے، جسمانی پردہ اس کا مظہر ہے۔ یہاں تک اس بحث کے متعلق جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو نہایت جامعیت کے ساتھ لطیف اور اخلاقی طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ الساتر عقل کا لشکر، بندگی کی حفاظت۔ لغت میں ساتر کے معنی ڈھانپنے، چھپانے اور پردہ کرنے اور عفت کے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے ساتر الشیء، چیز کو ڈھانپ دیا۔ رجل ستیر، بہت با حیا انسان۔ امرأۃ ستیرہ، پردہ دار اور باوقار عورت۔ ملا صالح فرماتے ہیں ستر کی مختلف جہات ہیں اور یہ سب عقل کے لشکروں میں سے ہے۔ گناہوں کا ساتر توبہ کا حجاب کرم ہے۔ انسان کی لغزشیں اگر ظاہر ہو جائیں تو وہ اسے رسوائی کی اتھاہ گہرائی میں دھکیل دیتی ہیں۔ اس لیے حدیث نبوی ہے المذیع بالسیئہ مخذول والمستتر بہا مغفور لہ، جو اپنی برائی کو ظاہر کرے یعنی فاسق و فاجر بن جائے وہ خوار و ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو اسے چھپا لے اور توبہ کرے اس کے لیے مغفرت ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ ساتر روحانی حیا ہے، انسان کا اپنی کوتاہیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ مومن کی لغزشوں کا پردہ، دلوں کو جوڑنے والی کرامت۔ مومن کی خطاؤں کو چھپانا، ڈھانپنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے نقائص کو افشا نہ کرنا، یہ ساتر کی دوسری بلند منزل ہے۔ یعنی ساتر کو عقل کے لشکروں میں سے، عاقل کی صفات میں سے قرار دیا تو یا تو اپنے گناہوں کو چھپانا ہے کہ توبہ کر سکے، یا پھر مومنین کی لغزشوں کو اور ان کے عیوب کو چھپانا ہے۔ تو اگر دوسروں کے عیوب کو جانتا ہو تو ان کو چھپائے، یہ وہ خلق ہے جس سے معاشرہ اعتماد، محبت اور رحمت کی فضا میں قائم ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد ہے زیب و زینت کو چھپانا۔ ساتر کی تیسری جہت وہ ہے جو براہ راست تبرج کے مقابلے میں ہے۔ عورت کے زیور کے چھپانے کی حکمت یہ ہے کہ جسم کی وہ جگہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے وہ بھی پردے کے حکم میں آتی ہیں۔ بازو کا زیور السوار، ٹخنوں کا خلخال، بازو کا دملج، گلے کی قلادہ، کانوں کی قرط، پہلو اور کمر پر بندہ وشاح، یہ تمام مواضع زینت ہیں اور ان کا چھپانا ایمان کی نزاکت ہے۔ تبرج کو جہل کا لشکر، حیا کا زوال قرار دیا گیا۔ ملا صالح کے مطابق تبرج کا مفہوم ہے عورت کا اپنی زینت اور حسن کو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ قرآن نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ عورتیں اپنے حسن کو اجنبی اور نامحرموں کے لیے ظاہر کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اسی طرح فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ تبرج صرف جسمانی زیب و زینت کا اظہار نہیں بلکہ اس کے دائرے میں داخل ہے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے تبرج کے مصادیق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا
تبرج صرف جسمانی زیب و زینت کا اظہار نہیں بلکہ اس کے دائرے میں داخل ہے اول خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایۃ امرأۃ تطیبت وخرجت من بیتها فہی تلعن حتی ترجع الی بیتها متی رجعت، کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلے تو اس پر لعنت کی جاتی ہے یہاں تک کہ گھر لوٹ آئے۔ دوسرا، کپڑوں کو بخور دینا، الجمر بھی کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها اذا خرجت من بیتها، کہ جب گھر سے نکلے تو کپڑوں کو بخور اور خوشبو نہ لگائے۔ اسی طرح فاخرہ لباس کے ساتھ مزین ہونا اور گھر سے نکلنا اور لوگوں کے لیے اس کا اظہار کرنا کہ مریض دل والے اس میں طمع کریں۔ زیور کی آواز کو جان بوجھ کر ظاہر کرنا، یہ بھی اسی کے مصادیق میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمْ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ سب تبرج کے مصادیق ہیں جن کا نتیجہ معاشرتی فساد اور نگاہوں کی آلودگی ہے۔ ادبی اور روحانی جمبندی، ساتر عقل کی وہ سپہ سالار صفت ہے جو انسان کی باطنی اور ظاہری دونوں دنیا کو نور عطا کرتی ہے۔ یہ عفت کی چادر ہے جس کے نیچے انسان کی روح پروان چڑھتی ہے، اور تبرج وہ آگ ہے جو لمحوں میں وقار نسوانیت کو راکھ بنا دیتی ہے۔ ساتر انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، تبرج انسان کو خواہشات کے درندوں کے سامنے بے لباس کر دیتا ہے۔ عقل کہتی ہے چھپا لے تاکہ محفوظ رہے، جاہل و نادانی کہتی ہے دکھا دے تاکہ نمایاں ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ جو چھپتا ہے وہی بچتا ہے اور جو نمایاں ہو جائے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے ساتر و تبرج کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی و روائی شواہد پیش کیے گئے۔ حجاب کی اہمیت کے مد نظر جہاں پر قرآن و سنت کو پیش کیا گیا ہے، اس کے متعلق فلاسفہ و حکمائے اسلام کے بعض اقتباسات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ معلم ثانی الفارابی فلسفہ اخلاق اور مدینہ فاضلہ کے بانی ہیں، عورت کی عفت اور پردہ داری کو نظام اجتماعی کی سلامتی کا بنیادی رکن شمار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں العفہ ساتر للنفس و حفاظ للقوى الطبیعیہ عن التہالک فاذا انہدم الساتر فسد المدینہ، عفت انسان کے نفس کے لیے ایک حفاظتی پردہ ہے اور فطری قوتوں کو ہلاکت سے بچاتی ہے، جب یہ پردہ ٹوٹ جائے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ مشہور و معروف فلسفی شیخ بو علی سینا کے نزدیک حیا، ستر اور عفت انسانی تمدن کی اساس ہے۔ فرمایا الحیا زینت النفس وبہ یکمل نظام البیت والمجتمع وليس للمرأة اجمل من ستر يحفظها عن مواقع نقص، حیا نفس کی زینت ہے، اسی سے گھر اور معاشرہ مکمل ہوتا ہے۔ عورت کے لیے اس پردے سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں جو اسے نقص کے مقامات سے بچا لے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی جو کہ شارح ہیں ابو علی سینا اور بڑے فلاسفہ کی حکمت مشائی کے اخلاق ناصری میں پردہ داری کو نظام اخلاق کے توازن کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ العفت اصل الفضائل کلھا بہا یستدام الامن فی البیوت والمدن وستر المرأة اوقع للقلوب الرجال من کثیر من القوانین، عفت تمام اخلاقی فضائل کی اصل ہے، اس سے گھروں اور شہروں میں امن برقرار رہتا ہے۔ عورت کا پردہ مردوں کے دلوں کو ان بے شمار قوانین سے زیادہ محفوظ رکھتا ہے۔ امام غزالی ایک بہت بڑے فقیہ فلسفی ہیں، احیاء العلوم میں فرمایا الحیاء من الایمان وهو حرز للمرأة من ان تكون معرضا للفتن فالستر لها اشبہ بالدرع للمقاتل، حیا ایمان کا حصہ ہے اور عورت کو فتنوں کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ پردہ عورت کے لیے ویسا ہی ہے جیسے مجاہد کے لیے زرہ ہوتی ہے۔ ملا صدرہ شیرازی کا بیان گزر چکا ہے، ان کا ایک اور بیان بھی ہے ان النفس اذا لم تحترز بستر العفہ انصبت القوى الشہوانیہ علی العقل فاظلمت الروح واحتجبت عن انوار العالم الاعلی، جب نفس عفت کے پردے سے خود کو محفوظ نہ رکھے تو شہوت کی قوتیں عقل پر ہجوم کرتی ہیں، روح تاریک ہو جاتی ہے اور عالم بالا کی روشنیوں سے محروم رہتی ہے۔ ملا
مولا ہادی صاحب زواری بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں۔ شارح منظومہ علم اخلاق کے لطیف فلسفی بیان میں فرماتے ہیں العفت حجاب النورانی یسون جمال الروح ومن لا ستر لہ لا یمکنہ السلوک فی طریق الکمال۔ عفت ایک نورانی پردہ ہے جو روح کے حسن کی حفاظت کرتا ہے، جس کے پاس یہ پردہ نہیں وہ راہ کمال میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں نہایت عمدہ مطالب بیان کیے۔ اسی طرح امام خمینی کے، جناب شہید مطہری کے اور بہت سے دیگر علماء کی مستقل کتابیں اس موضوع پر ہیں۔ آخر میں اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔